بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی دیوار ہے، یاجوج ماجوج اسے زبان سے چاٹ رہے ہیں. یعنی یہ اتنی دلچسپ کہانی ہے، یہ موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ 10 طرح کی کہانیاں اس پہ بنی ہوئی ہیں. قرآن مجید نے جو بات بیان کی وہ بس اتنی ہے کہ ایک ایسی جگہ ذوالقرنین پہنچا جہاں کی آبادی کے لوگوں نے ذکر کیا کہ ایک ایسی بدماش قوم ہے جس نے ہمارے لیے جینا دوبھر کر رکھا ہے. یہ 2 پہاڑوں کے درمیان اگر دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے، تو ہمیں ان کے عذاب سے، ان کی دہشت گردی سے نجات مل جائے. اور ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوئی ٹیکس نہیں لیتا تم صرف محنت سے میری مدد کرو. بس یاجوج ماجوج کے بارے میں اس سے زیادہ قرآن مجید بات نہیں بتاتا. اس سے زیادہ بات بتانے کی قرآن مجید کو ضرورت نہیں. باقی قصے کہانیاں سب پچھلی کتابوں سے، کچھ بائبل سے، کچھ پرانی بائبل جو ہے وہ بہرحال پچھلی تاریخ کے کچھ اشارات تو رکھتی ہے. تو وہاں ایسی قوموں کی کہ کچھ ذکر ملتا ہے جو غارت گری کا پیشہ ہی رکھتی، لیکن غارت گری تو جو ہے وہ آج تک جاری ہے. تو ہر دور میں وہ بڑے بڑے جید علماء نے بعض قوموں کو یاجوج اور ماجوج قرار دیا ہوا ہے. یعنی صدیوں پہلے بھی یاجوج ماجوج آ چکے ہیں علماء کے مطابق. برطانوی دور میں بھی بعض بڑے علماء نے کہا کہ یہی اصل میں یاجوج و ماجوج ہیں. آج ہو سکتا ہے کوئی بیٹھ کر کہے کہ چینی یاجوج اور ماجوج ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں یاجوج اور ماجوج کے ذکر میں پھنس جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں اپنے بچپن سے یاد ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں جو دیوار چاٹ رہے ہیں، اور بس وہ دیوار چاٹتے ہیں، شام ہو جاتی ہے اور دیوار پھر کھڑی ہو جاتی ہے. کاش اس طرح کی باتیں جو ہمارے دلوں میں بچپن سے بٹھائی ہوئی ہیں، توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ رٹائی ہوتی، یہ پڑھائی ہوتی، اس کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی. لیکن یاجوج ماجوج کون ہوں گے ان کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر اس سے کہانیاں بنتی ہیں. یہ ساری متشابہات ہیں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے اس میں بیان میں شبہ ہو سکتا ہے، مشتبہ ہو سکتی ہیں، اور محکمات جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سے واضح چیزیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنا، کیونکہ وہ عملی زندگی سے متعلق ہیں. یاجوج ماجوج کے بارے میں کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے تھے، اس سے زیادہ بس کہ یہ آپ نے پڑھا تھا. اور اس سے پیغام تو یہ ہے کہ کوئی شرپسند قوم ہو، کوئی دہشت گرد قوم ہو، تو انسانوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے وہاں رکاوٹ بناؤ. اس زمانے میں لوہا تھا، لوہے سے رکاوٹ بنا دی گئی، تانبے سے رکاوٹ بنا دی گئی.